وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ سب سے پہلے حضور سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم نبی امی فدا و ابی و امی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل والکرم وآلہ وصحبہ علیہ وسلم۔ درسگاہ میں رہتا ہوں، آج آپ کی جلسے گاہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو موڈ وہی بنائیے جو درسگاہ کا ہوتا ہے۔ خطاب تو آپ نے ابھی بہت زبردست سنا اور انشاءاللہ ایک جاندار، شاندار، زوردار خطاب آپ جلدی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ علم ہماری زندگی ہے، بے شک۔ علم ہماری عزت ہے، علم ہمارا وقار ہے، علم ہمارا اقتدار ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو خدا ناشناسی کے ساتھ ساتھ ہر طرف جہالت کا دار دورہ تھا۔ اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ ہی کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ جاہل ہوا کرتے تھے، معمولی بات پر جھگڑا شروع ہوتا تو برسوں تک وہ جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ آج ہم پھر پلٹ کر اسی وادی کی طرف جا رہے ہیں، معمولی باتوں پہ جھگڑتے ہیں اور جہالت کا، ناواقفی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس دور کی طرف پلٹ رہے ہیں جس دور کو تاریکی سے اجالے کی طرف لائے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ انقلاب پیدا کیجئے اپنے اندر، اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، اپنے محلوں سے جہل کی تاریکی کو، لا علمی کے اندھیرے کو دور کیجئے اور صاحب علم بن جائیے۔ اسلام نے علم کی قسمیں نہیں بنائی ہیں، یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جو علم بھی حاصل کرو گے تو وہ علم تمہیں اللہ تک پہنچائے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ دین کے علم کو بھی حاصل کریں اور دنیا کے علم کو بھی حاصل کریں۔ ہماری حاجت ہے کہ ہم دین کے علم کے میدان میں بھی آگے بڑھیں اور عصری علوم، دنیوی علوم کے میدان میں بھی آگے بڑھیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم قسم پرسی کا شکار ہیں، ہمارا وقار دنیا میں کوئی نہیں رہا، اقتدار ہمارے پاس نہیں رہا، عزت ہمارے پاس نہیں رہی۔ اس کے اسباب پر اگر آپ غور کریں گے تو جہاں دین سے دوری ایک سبب ہے، وہیں ایک بہت بڑا سبب ہماری بے علمی اور ہماری جہالت بھی ہے۔ تو مسلمانوں، جہل کو دور کرو، خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، مدرسے کا علم بھی دلائیے،
کالج کا علم بھی دلائیے، بے شک سبحان اللہ، اور دین کو ترقی دینے کے لیے، خود کو ترقی دینے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیجیے۔ آپ نے ایسا کیا تو انشاءاللہ آپ کے اندر خود شناسی کی بھی صلاحیت پیدا ہوگی، خدا شناسی کی بھی صلاحیت پیدا ہوگی، اور اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلندیوں پر اٹھائے گا۔ مسلمانوں، علم حاصل کرو۔ آج ہمارا یہ حال یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ میں نہیں رہ گئے، اسمبلی میں نہیں رہ گئے، کورٹ اور کچہری میں نہیں رہ گئے، کالجوں میں نہیں رہ گئے، یونیورسٹیوں میں نہیں رہ گئے۔ کہاں ہے آپ کا وجود؟ جلسہ ہوتا ہے، کوئی نامی گرامی مقرر آ جائے تو آپ کی بھیڑ امٹ پڑتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے کتنا عمل کیا، اور آپ اپنے اندر عملی انقلاب کتنا برپا کرتے ہیں، وہ ایک حد تک صفر اور زیرو نظر آتا ہے۔ آگے بڑھیے، علم کی شمع کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے، اپنے محلے کو جگمگائیے علم کی شمع سے، اپنے شہر کو جگمگائیے، پورے ملک کو جگمگائیے۔ آپ نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ پھر اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ علم کی اہمیت پر اور علم کی فضیلت پر سینکڑوں احادیث ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم اس تفصیل میں نہیں جا سکتے، مگر مختصراً تھوڑا تھوڑا تعارف تھوڑی دیر میں کرائیں گے۔ بنیادی طور پر علم دین 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ علم القرآن اور علم التفسیر یہ ایک علم ہوتا ہے، علم الحدیث یہ دوسرا علم ہے، اور علم الفقہ یہ تیسرا علم ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے، اور ان سب کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہے اور اس کے ہاتھوں میں حدیث کی شمع نہ ہو، حدیث سمجھنا چاہے اس کے ہاتھوں میں فقہ کی شمع نہ ہو، فقہ سمجھنا چاہے اس کے پاس عقل کی دولت نہ ہو، تو وہ ایک خواب تو دیکھ سکتا ہے، علم نہیں حاصل کر سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایک ایک مثال سے سنیے، علم القرآن کے لیے علم الحدیث کتنا ضروری ہے۔ ایک شخص کوئی 15 سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جمعے کے روز میرے پاس آیا، حضرت قرآن میں تو سب کچھ ہے، قرآن اعلان کر دیا ہے تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ہم نے کہا الحمدللہ، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ تو ہم نے کہا قرآن کو سمجھنے کے لیے شرع کی ضرورت ہے، شرع حدیث کے اندر ہے، اس لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو قرآن سمجھانے کے لیے بھیجا۔ اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کا دامن تھامنا پڑے گا۔ قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو علم حدیث اور علم سنت کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ اگر تم نے رسول اللہ کا دامن مضبوطی سے نہیں تھاما، سنت اور حدیث کا دامن مضبوطی سے نہیں تھاما، تو قرآن میں تو سب کچھ ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی، سارے علوم کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں، عقلیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے ہو جب تک کہ تمہارے پاس قرآن کے سمجھنے کے لیے سنت کے علم نہیں ہوگا، حدیث کا علم نہیں ہوگا، دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہوگا، تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ رسول اللہ کا وسیلہ لینا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہنسنے لگا
کہ صاحب آپ تو عجیب باتیں کرتے ہیں، قرآن نے بتا دیا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، تو کیا ضرورت ہو گئی حدیث کی اور باقی اور چیزوں کی؟ میں نے سمجھ لیا کہ نہایت نادان ہے اور اس کی کھوپڑی کے اندر عقل بہت معمولی ہے۔ تو ہم نے کہا اس لیے موٹی بات پوچھنی چاہیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، قرآن میں تو سب کچھ ہے، یہ بتاؤ کتا حلال ہے یا حرام؟ کہتا حرام ہے۔ تو میں نے کہا قرآن پاک پڑھ کے سناؤں، حدیث سے نہیں پڑھنا ہے، قرآن پاک پڑھ کے سناؤں۔ کچھ دیر سوچتا رہا، کہا 1 ہفتے کا ٹائم دے دیجئے۔ ہم نے کہا نہیں، 2 ہفتے کا ٹائم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے ساتھیوں کے لیے بھی ہے، تمہارے استاذوں کے لیے بھی ہے۔ 15ویں روز پھر جمعے کے بعد میرے پاس آیا کہ میرے ساتھیوں نے بھی پورا قرآن پڑھ لیا، میرے استاذوں نے پڑھ لیا، میں نے پڑھ لیا، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھا، کہیں بھی یہ بیان نہیں ہے کہ کتا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو میں نے کہا تمہارے سامنے آخر ایک سوال آیا ہے، کتا حلال ہے یا حرام، تو کچھ تو بتاؤ گے نا، کچھ تو بولو، کیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ کہا حضرت جب قرآن خاموش ہے تو پھر کتا کو حلال مانا جائے گا۔ ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، تم یہی لکھ کر کے اپنا مذہب پرچار کر دو کہ ہمارا مذہب یہ ہے، فری میں گوشت ملے گا، خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ سمجھ جائیں گے تمہارے مذہب کی کیا حیثیت ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ جب رسول اللہ کا دامن لوگ ہاتھوں سے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ کتے کو بھی حلال کہتے ہیں اور کتے کا گوشت بھی ان کے ہاں مباح ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سر جھکا لیا کہ بات تو صحیح ہے، آپ لوگ کیوں حرام کہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم قرآن سے بھی حرام کہتے ہیں، حدیث شریف سے، قرآن سے کہا ہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے اصول یہ ہے کہ ان کو بتایا نہ جائے ان کی دلیل کو، لیکن ہمیں کچھ جانچنا تھا، اس لیے میں نے بتایا۔ میں نے کہا دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول کی شان میں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ رسول ان پر گندی چیزیں حرام کرے گا۔ اور سنو، کتا گندی چیز ہے، دنیا کی مہذب قومیں کتے کے گوشت کو خبیث اور گندا سمجھتی ہیں، اسی لیے مہذب قومیں، سلیم طبیعت والی قومیں کتے کا گوشت نہیں کھاتی، مہنگے سے مہنگا گوشت خرید لیتی ہیں، مگر فری کا اور مفت کا گوشت وہ نہیں کھایا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا خبیث ہے، کتے کا گوشت خبیث ہے۔ وہ بیٹھا تھا، اٹھ کر وہ رقص کرنے لگا۔ چلیے صاحب، میں نہیں بتا سکا، مانتا ہوں، میرے استاذوں نے نہیں بتایا، مانتا ہوں، میرے ساتھیوں نے نہیں بتایا، مانتا ہوں، مگر یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ میں نے کہا رے نادان، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، مگر تم سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے نہیں تھامو گے۔ زندہ باد۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ قرآن کہتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ رسول ان پر خبیث اور گندی چیزیں حرام کرے گا، مگر تم نے اس کے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ رسول کا فرمانا حدیث ہے، رسول کا کہنا حدیث ہے، رسول حلال فرمائے وہ حدیث ہے، رسول حرام فرمائے وہ حدیث ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ خبیث اور گندی چیزوں کو حرام فرمائے گا، بلکہ اللہ عز و جل یہ فرما رہا ہے کہ یہ رسول، یہ نبی امی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے، اور جب رسول اللہ حرام کریں گے تو ان کا حرام کرنا حدیث ہے۔ تو قرآن ثابت کر رہا ہے کہ کتا حرام تو ہے، لیکن اس کی حرمت کا ثبوت حدیث رسول اللہ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے ہاتھوں میں سنت رسول اللہ ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، دامن مصطفیٰ ہے، تو تم حدیث قرآن پاک سے یہ سمجھ جاؤ گے کہ حدیث مصطفیٰ نے کتے کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اگر تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے تو کتے کو حلال کہنا ہی پڑے گا۔ آپ نے سمجھا نا؟
کہ حدیث کیوں ضروری ہے، سنت رسول اللہ کیوں ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک فرقہ نکلا ہے 100 سال پہلے سے جو اپنے کو اہل قرآن کہتا ہے، ہم اس کو منکر حدیث کہتے ہیں۔ ان علاقوں میں بڑی تیزی کے ساتھ نکلا تھا، لیکن ہماری کوششوں کی وجہ سے وہ زمین میں دفن ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک طبقہ اور بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث قرآن کی شرح ہے، تو حدیث کے ساتھ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، فقہ کی کیا ضرورت ہے، فقہ کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا بھی میں تعارف تھوڑا سا کرا دوں، سمجھ لیجئے۔ ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، مگر آپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ فقہ کو بھی سمجھیں، فقہ کیا چیز ہے۔ حضرت شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ اٹھا۔ سوال یہ اٹھا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے جس کی حدیث پر گہری نظر ہے کہ رسول اللہ اگر گناہ کو پسند کر لیں تو گناہ بھی، حرام اور ناجائز کام بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ اگر ناجائز اور حرام کام کو بھی پسند کر لیں تو وہ ناجائز و حرام کا بھی ثواب ہو جاتا ہے، اطاعت بن جاتا ہے۔ لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا بول رہا ہے، پوچھا دلیل کیا ہے، تو اس نے 2 دلیلیں دی اور دونوں دلیلیں حدیث تھی۔ کہا 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس ہوتے ہوئے مقام صحابہ میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے زانوں پہ سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضور اور پوری جماعت عصر کی نماز ادا کر چکی تھی اور حضرت مولا کائنات کی نماز کسی وجہ سے ابھی رہ گئی تھی۔ اب سرکار آرام فرما رہے ہیں، ادھر سورج ڈوبتا چلا جا رہا ہے، یہ بے قرار ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا جا رہا ہے، نماز ادا نہیں کی ہے، سرکار کو جگائیں یا نماز کو قضا کریں۔ آخر کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ سرکار کی آنکھ کھلی، پوچھا علی بے قرار کیوں ہو، اضطراب کیسا ہے، بے چینی کیوں ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں ادا کی تھی۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج طرف اشارہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، عصر کا وقت ہوا اور مولا کائنات علیہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز اس کے وقت میں ادا کر لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جانتے ہوئے نماز قضا کرنا حرام ہے، گناہ ہے، مگر رسول اللہ نے اس کو پسند کر لیا تو وہ ثواب بن گیا، اطاعت بن گیا۔ پوچھا لوگوں نے اچھا دوسری دلیل کیا تمہاری ہے؟ کہ وہ بھی حدیث مصطفیٰ ہے۔ غار ثور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع سے تشریف لے گئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کے کھو کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، کوئی چیز نہیں تھی جس سے اس سوراخ کو بند کرتے، تو وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اندر ایک سانپ تھا، وہ نکلنے لگا، جب دیکھا راستہ بند ہے تو ٹھوکر ماری، آخرکار ڈس بھی لیا۔ زہر سے حضرت ابوبکر صدیق بے قرار ہو گئے، مگر اپنا پاؤں نہیں ہٹایا۔ یہ خودکشی تھی، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ خودکشی کرنا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا گناہ ہے، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ان کے پاؤں میں لگا دیا اور سانپ کا ڈسا ہوا زہر فوراً ختم ہوا، شفا یاب ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نے، سرکار نے ان کے لیے کرم فرمایا اور ان کا سارا زہر ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا دیکھو، خودکشی کرنا حرام، خودکشی کرنا گناہ، مگر رسول اللہ نے پسند کر لیا تو اطاعت بن گیا۔ اطاعت نہیں ہوتا سرکار ناراض تو ہوتے نا۔
جب یہ سوال مختلف دارالفتاؤں سے ہوتا ہوا حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ گناہ کو پسند کر لیں، حرام کو پسند کر لیں تو ثواب بن جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف لائے ہیں حرام کو مٹانے کے لیے، گناہ کو مٹانے کے لیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی گناہ کا کام کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اس کو پسند کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس نے یہ عقیدہ رکھا، اسلام سے گیا، وہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے، تجدید ایمان کرے۔ لیکن اب ایک سوال یہ کھڑا تھا کہ آخر حضرت ابوبکر صدیق والی حدیث کا کیا جواب دیں گے، حضرت مولا کائنات والی حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، مولا کائنات پر ایک وقت میں دو فرض جمع ہو گئے تھے۔ ایک نماز کا فرض، یہ ادنا فرض ہے، اور دوسرے اطاعت رسول کا، محبت رسول کا، تعظیم رسول کا فرض۔ یہ نماز کی ادائیگی سے بھی اعلیٰ ہے اور اہم ہے۔ جب ایک ہی شخص پر ایک ہی وقت میں دو فرض اکٹھا ہو جائیں، ایک ادنا فرض اور ایک اعلیٰ فرض، تو ایسی صورت میں دونوں فرض ایک ساتھ ادا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرت مولا کائنات نے فیصلہ کیا کہ ادنا فرض کو ابھی ملتوی کیا جائے، اعلیٰ فرض کو ابھی ادا کر لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی معاملہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی ہوا۔ جان کو بچانا فرض ہے، مگر تعظیم رسول کے مقابلے میں ادنا فرض ہے اور تعظیم رسول اعلیٰ ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی شخص پر دو فرض اکٹھا ہو گئے، ایک ادنا تھا اور ایک اعلیٰ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ادنا کو چھوڑا اور اعلیٰ کو اختیار کیا۔ یہاں گناہ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے اطاعت ہے، جو کچھ ہے فرض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اعلیٰ فرض کو ادا کیا ہے، حضرت مولا کائنات نے بھی اعلیٰ فرض کو ادا کیا ہے۔ فرض کو ادا کرنا گناہ نہیں ہے، فرض کو ادا کرنا حرام نہیں ہے۔ اس لیے اس نے غلط کہا، وہ توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جواب مجھ کو بڑا پسند آیا تو میں سوچنے لگا کہ اس کی گہرائی میں اترنا چاہیے کہ حضرت نے یہ جواب کہاں سے دیا ہے۔ تو میرا اپنا معمول یہ ہے کہ جب کہیں جواب نہیں ملتا تو میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب کہیں نہیں ملتا اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہوں، اور جب اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہوں تو رسول خدا کی رحمت ہمارا ساتھ دیتی ہے، اللہ کی توفیق ہمارا ساتھ دیتی ہے، اور ہمیں سب کچھ فتاوی رضویہ سے یا کلام رضا سے مل جاتا ہے۔ فتاوی رضویہ میں تو نہیں ملا تو ہدایت بخشی دیکھی تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ سارا مسئلہ ہدایت بخشش سے حل کر دیا تھا۔ یہ حدیث، دونوں حدیثیں پیش کی ہیں، دونوں حدیثوں کا مضمون پیش کیا ہے، اور پھر یہ ثابت ہوا، پھر ثابت کیا اللہ تعالی رحمت و رضوان نے وہی بات بیان کی ہے جو شارح بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ شارح بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو مبلغ علم ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ ہیں۔ حضرت شارح بخاری وہیں سے فرما رہے ہیں جہاں سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مولا علی نے واری تیری نیت پہ نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ مولا علی نے واری تیری نیت پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ یا رسول اللہ، وہ تم نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ورثہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت، فیضان حضور حافظ ملت، شاگرد حضور حافظ ملت، محقق مسائل جدیدہ، سراج الفقہاء، علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن سمجھنا ہے تو سنت رسول اللہ کا دامن پکڑنا پڑے گا، سنت رسول اللہ کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے دامن تھامنا پڑے گا۔
اعلیٰ حضرت مطلب فقہ کا دامن تھامنا پڑے گا۔ امام اعظم سراج الامہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ امام اعظم ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جتنے بھی مسائل بیان کیے ہیں وہ تمام مسائل کتاب اللہ سے ثابت ہوتے ہیں، سنت رسول اللہ ثابت ہوتے ہیں، یا اجماع امت ثابت ہوتے ہیں۔ جب روز روشن کی طرح سے ہم پر ساری بات واضح ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان کی تقلید کیا کرتے ہیں۔ ایک مثال سنیے، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، اس نے کچھ مال، لمبی دولت زمین میں دفن کی تھی۔ 2-3 سال کے بعد جب ضرورت پیش آئی تو وہ بھول گیا کہاں دفن کیا ہے۔ کئی روز تک سوچا، یاد کیا، خدائی کی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو پہنچ گیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ حضرت میرا مسئلہ حل کر دیجئے۔ تو فرمایا کہ میں دین کے مسئلے بتاتا ہوں، یہ مسائل میں نہیں بتاتا ہوں کہ دفینہ کہاں ہے، تم نے مال کہاں دفن کیا ہے۔ میں وہ ضد کا پکا تھا کہ حضرت ساری دنیا کا مسئلہ آپ حل کرتے ہیں، پڑوسی کا مسئلہ دوسرا کوئی حل کرے گا۔ وہ دھرنا دے کے وہیں بیٹھ گیا، دیکھا کہ یہ تو کام میں خلل ڈال رہا ہے۔ فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، جاؤ عشاء کے بعد تازہ وضو کر کے اور 2 رکعت کی نیت سے 100 رکعت نفل نماز پڑھنا، اور صبح کو میرے پاس جب آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا دفینہ کہاں ہے اور کیسے ملے گا۔ سبحان اللہ، واپس آیا، بہت خوش ہو گیا، سبحان اللہ، ہم خرما و ہم ثواب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ مال بھی مل جائے اور ثواب بھی مل جائے۔ ابھی دوسری رکعت کے دوسرے قیام میں تھا، کھڑا تھا دوسری رکعت کے لیے، یاد آ گیا فلاں جگہ دفن کیا ہے، جلدی جلدی سلام پھیر کر گیا تو مال مل گیا۔ صبح کو حاضر ہوا، مسکراتے ہوئے امام اعظم نے چہرہ دیکھ کر محسوس کر لیا کہ مال مل گیا۔ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، مال تو تم کو مل گیا مگر تم نے وہ 100 رکعت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہا سرکار قصور معاف، ابھی تو دوسری رکعت ہی میں تھا، خیال آ گیا، کیسے کیسے دوسری رکعت پڑھی، سلام پھیرا، خدائی کی مل گیا، گنتے گنتے صبح ہو گئی، پڑھا کب؟ سبحان اللہ، سبحان تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا کہ جب تمہیں پتہ چل ہی گیا تھا تو ملنا ہی تھا، اس خوشی میں تم کو 100 رکعت پڑھنی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا حضور ٹھیک ہے مگر ایک مسئلہ اور حل کر دیجئے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے میرے دفینے کا پتہ چل جائے گا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو، حدیث مصطفیٰ ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے کہ بندے مومن جب وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے دل میں، دماغ میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جتنی چیزیں بھولا ہوا تھا سب بتاتا ہے، ارے اس چیز کو یاد کرو، اس چیز کو یاد کرو، اس چیز کو یاد کرو۔ بدن اس کا مسجد میں ہوتا ہے، دماغ اس کا بازار میں ہوتا ہے۔ میں نے اس حدیث نبوی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ وہ دشمن ازلی دنیا میں کہیں بھی ہوگا، 100 رکعت پڑھنے سے پہلے پہلے وہ آئے گا، تم کو تمہارے دفینے کا پتہ بتا دے گا، مگر دیکھو وہ تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ شاید تم نے 100 رکعت اخلاص کے ساتھ مکمل کر لیا ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی ولایت سے سرفراز کر دیتا۔ اس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ تمہیں اللہ کی ولایت ملے، تم اللہ کی ولایت سے سرفراز کیے جاؤ، اس لیے اس نے پہلی ہی بار پہلی نیت میں پہلے ہی تعلیم دیا، تم ان کو ولایت سے محروم ہو۔ میرے دوستو،